بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلامی تاریخ اور سلجوقی سلطنت کے سب سے عظیم وزیر کے بارے میں۔ آخر یہ وزیر کون تھا جس نے سلجوقی سلطنت کی حدود کو وسیع کرنے کے لیے ایک بہترین نظام بنایا اور اسلامی علم کو پھیلانے کے لیے بہترین اقدامات کیے، جس کی وجہ سے آج بھی تاریخ میں ان کو ایک عظیم وزیر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین، اس عظیم وزیر کا نام خواجہ ابو علی حسن نظام الملک توسی تھا۔ وہ 10 اپریل سن 1018 کو ایران کے شہر توس کے ایک چھوٹے سے گاؤں ردگان میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد علی ابن اشک غزنوی سلطنت میں خزانچی تھے، جو کہ بعد میں سلجوق کی سلطنت کے ماتحت اپنی خدمات سر انجام دینے لگے۔ ناظرین، خواجہ ابو علی حسن کو سلطان الپ ارسلان نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے والد چاغری بیگ کی سفارش پر اپنا وزیر مقرر کر دیا اور عطا بیگ کا لقب بھی دیا۔ ناظرین، آپ نے ڈرامہ سیریل الپ ارسلان میں دیکھا ہوگا کہ سلطان الپ ارسلان ان کو عطا بیگ کہہ کر پکارتے ہیں۔ عطا بیگ باپ کے برابر عزت رکھنے والے وزیر کو کہتے ہیں۔ ناظرین، اور یوں وہ نظام الملک کے نام سے سلجوقی سلطنت میں مشہور ہوئے۔ ناظرین، خواجہ نظام الملک کی حالات زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ وزارت سے زیادہ طبقہ علماء سے زیادہ مشہور ہوئے، کیونکہ انسان جس علم یا فن میں کمال یا خاص دلچسپی رکھتا ہے وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ خواجہ کو علماء سے خاص ذوق و شوق نہ ہوتا تو ان کی مجلس میں علماء کے بجائے ایشیائی کوچک کے سازی گروں کا جھرمٹ ہوتا اور زندہ دل احباب جمع ہوتے، لیکن کسی مورخ نے بھی خواجہ کو عیش و عشرت کی مجلس میں نہیں دیکھا، بلکہ خواجہ کو ہمیشہ مذہبی رنگ میں پایا گیا۔ علماء اور فقہا کی طرح اگرچہ خواجہ نظام الملک محدث مشہور نہیں ہوئے، مگر یہ تخلیق ہے کہ حدیث میں خواجہ محدثانہ درجہ رکھتے تھے۔ ناظرین، خواجہ نظام الملک کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں کہ میں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کی صف میں میرا نام بھی شمار ہو۔ سلجوقی سلطنت میں ان جیسا دانا، عدل و انصاف، شجاعت اور بہادری میں کوئی وزیر نہیں پایا جاتا۔ اس لیے سلطان الپ ارسلان نے اپنے کم سن بیٹے ملک شاہ اول کو ان کے سپرد کر دیا تاکہ وہ ان کی تربیت کریں اور اصلی علوم کے ساتھ ساتھ حکومت کرنے کے ڈھنگ بھی سکھائیں۔ انہی دنوں گرجستان کی ایک مہم پیش آئی جس کے لیے فوج کو نظام الملک کی سربراہی میں بھیجا گیا۔ گرجستان والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلم فوج کی شرائط پر صلح کر لی۔ جارجیا کے بادشاہ بکرات کی ایک بھتیجی ہیلینا، جو ایک حسین و جمیل لڑکی تھی مگر راہبانہ زندگی گزار رہی تھی، نظام الملک توسی کو پسند آ گئی۔ خواجہ حسن نظام الملک توسی نے ان سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، مگر حالات کے برعکس اس شہزادی کو سلطان الپ ارسلان کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور شہزادی کو الپ ارسلان کی نکاح میں دے دیا گیا۔ لیکن جب سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے شہزادی کو اس شرط پر طلاق دی، یا تو وہ نظام الملک توسی سے شادی کر لے یا گرجستان واپس چلی جائے۔ شہزادی نے واپس جانے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ وہاں اب میری پہلے والی عزت نہیں رہے گی، اور یہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں محفوظ سمجھتی ہے، اس لیے اس نے خواجہ سے شادی کر لی۔ نظام الملک توسی نے سلطان الپ ارسلان کے عہد میں ایسے جوہر دکھائے کہ تہذیب و تمدن اور علم و فنون کے ہزاروں شمع روشن ہو گئی۔ نظام الملک توسی نے ملک کے کونے کونے میں مدارس کا جال بچھا دیا۔ خواجہ نظام الملک توسی کی علمی و ادبی کارناموں کی فہرست کے ساتھ ساتھ مذہبی اور دینی خدمات بھی بے شمار ہیں۔ ناظرین، خواجہ ابو علی حسن نظام الملک توسی کی
وفات کے بارے میں متضاد آراء پائے جاتے ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ایک دن ملک شاہ اول نے، جو پہلے ہی ان کے خلاف ہونے والی محلاتی سازشوں سے دل برداشتہ ہو رہا تھا، اس نے نظام الملک توسی کو وزارت کے عہدے سے ہٹا دیا اور نظام الملک واپس بغداد جا رہے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ملک شاہ کے حکم پر ضروری کام سے بغداد جا رہے تھے کہ اچانک ایک درویش نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ نظام الملک توسی نے اس درویش کو ملنے کی اجازت دی اور اپنے پاس بلایا، مگر وہ درویش کے روپ میں ایک فدائی تھا جس کا وار خواجہ نظام الملک کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور خواجہ نظام الملک توسی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام غم زدہ اور اداس ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل ڈسکور ہسٹری کو اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔